بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. کل بات ہوئی تھی اس عالم دین علم والے کی پر بات ختم ہوئی جس کو اللہ نے علم دیا، لیکن اس نے علم کو نہ اپنے لیے باعث عزت سمجھا، نہ خود علم پر عمل کیا اور نہ اپنے علم سے کسی کو فائدہ پہنچایا، بلکہ اللہ نے علم دیا تھا کہ وہ اپنی عزت بڑھائے، لیکن وہ عزت کے بجائے وہ دنیا داری میں اپنے آپ کو گھسایا، اور اس قدر وہ دنیا داری میں پھنس گیا کہ جیسے سانپ اپنے چمڑے سے نکل جاتا ہے ایسے ہی وہ دین سے اور اپنے علم سے نکل گیا۔ بدترین چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک کتے سے تشبیہ دی۔ آج جو آیت ہم نے شروع کی اس کے بعد رب العالمین نے اپنا ایک اصول بیان فرمایا جو برابر آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، من یہد اللہ فہو المہتدی، بس اللہ جس کو ہدایت دے دے وہی مہتدی ہے، وہی ہدایت پانے والا ہے۔ ومن یضلل، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فلا ہادی لہ، تو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور برابر نبی علیہ السلام جمعے کے خطبے میں یہ یاد دلاتے تھے، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، اللہ جس کو ہدایت دے دے کوئی اسے گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے گمراہ کر دے اسے اللہ تعالی جس کو گمراہ کر دے پھر اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اب نبی علیہ السلام کتنی کوشش کیے تھے اپنے چچا ابو طالب کے لیے، لیکن نبی کی اپنی کوشش تھی، اللہ کی مرضی کیا تھی؟ نہیں۔ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، انک لا تہدی من احببت، اور کمال یہ کہ ابو طالب حق سمجھ گئے، مرتے وقت کہہ رہے تھے لقد علمت بان دین محمد من خیر ادیان البریۃ دینا، میں 100% ہم نے یقین کر لیا ہے کہ پوری کائنات میں ہمارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین پیش کرتے ہیں اس سے اچھا دین کائنات میں کوئی نہیں ہے، لیکن کریں کیا، یہ قوم کے لوگ گالی دیں گے، برا بھلا کہیں گے، ورنہ دل تو چاہتا ہے کہ میں بھی کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاؤں، لیکن ہاں انا ہمو تو لے کر چلو، ہم نہیں چاہتے کہ باپ دادا کے دین پر چلنے کی وجہ سے چھوڑنے کا ہمیں کوئی گالی دے، اس لیے بھتیجے محمد تم صبر کرو، میں اسی اپنے پرانے عقیدے پر مرتا ہوں۔ لا تہدی، آپ ذرا سوچیں ابراہیم نے اپنے باپ کے حق میں کتنی کوشش کی تھی، ہاں بھائی کتنی کوشش کی تھی، نہیں مرنے کے بعد بھی، ہجرت کر جانے کے باوجود بھی، سأستغفر لک ربی، میں آپ نکالتے ہیں گھر سے نکل تو جاؤں گا لیکن میں کبھی آپ کے حق میں دعا نہیں بن کروں گا، برابر دعا کرتا رہوں گا آپ سے، دیکھیں کچھ نہیں بن پایا۔
جب موت پر مرے کفر پر تبرأ منہ، پھر کہا بس مشرک باپ میرا شرک پر مرا، اب اس کے لیے دعائیں مغفرت نہیں۔ یہی ہے نا قیامت کے دن بخاری کی روایت، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ کے سامنے ایک ایسا منظر آئے گا، گندے پانی کا کیچڑ ہے، کیچڑ گندگی، اسی میں ایک جانور جو ہے وہ لوٹ رہا ہے، گندگی کھا رہا ہے، پی رہا ہے، گندگی میں الٹ پلٹ اپنے آپ کو کر رہا ہے۔ ایسے بہت جانور نظر آ جاتے ہوں گے۔ جب ابراہیم علیہ السلام رب سے کہیں گے اللہ باپ تو نہیں میری فریاد سنا، لیکن اب آپ بتائیں اللہ اتنی بڑی میری رسوائی اور کیا ہو سکتی ہے کہ میں جنت میں جاؤں لیکن ہمارا باپ کہاں جائے؟ جہنم میں جائے۔ وہاں بھی تو اللہ فرمائیں گے اچھا دیکھو یہ جانور کون ہے معلوم ہے؟ نہیں، یہ تمہارا باپ آزر ہے، تمہارا باپ آزر ہے۔ جب باپ کو اس جانور کی شکل میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جلدی اس کو ہٹا لے یہاں سے، اللہ اکبر۔ نہیں، ہدایت کوئی کسی کو نہیں دے سکتا، ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ لیکن ہدایت دیتا کس کو ہے؟ ہم ایک ہی بات کہتے ہیں اللہ، ہم نے بھی کانفرنسوں میں 2-4 جگہ اپنے اس سفر میں کہا دنیا کا ہر مسلمان ہدایت تو مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم مانگتا ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ کوئی ایسا ہے جو نہ پڑھتا ہو؟ شیعہ بھی پڑھے، قبر پر سب، کیوں بھائی کوئی ایسا ہے جو دعا یہ سورت نہ پڑھتا ہو؟ ہر ایک کے ہاں۔ لیکن ہدایت تو مانگتا ہے، لیکن اللہ ہدایت دیتے ہیں تو ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں، لیکن اس لیے آج تک ہدایت نہیں ملی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو میرے پاس آنا چاہتا اس کو ہم ہدایت دیتے ہیں۔ آپ اسی قبر پرست شرک اور کفر میں ڈوبے ہوئے انسان کو ابھی پچھلے سفر میں نیپال میں تھا تو اس سے بات چیت ہونے لگی، ایک صاحب کہنے لگے کاٹھمنڈو کے اندر کہ دیکھیں یہ اس کو میں حدیث سناتا ہوں، مانے گا؟ حدیث سنائے، حدیث سنانے کے بعد کیا کہتا مطلب بس اپنی حدیث آپ اپنے پاس رکھیں، یعنی سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ کیا ہم اپنی بات نہیں چھوڑتے، حدیث اپنی حدیث نبی کی حدیث اپنے پاس رکھو۔ کیا خیال ہے؟ ہدایت تو اللہ دے رہا ہے، سامنے بتا بھی رہا ہے، لیکن آپ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہدایت کیسے دے گا؟ تو اللہ کی بات اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور نبی علیہ السلام کا خطاب ہمیشہ یاد رکھیں، من یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلا ہادی لہ، اللہ جس کو ہدایت دے وہی ہدایت پاتا ہے، اور جس کو اللہ محروم کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جس کو ہدایت دے دے کوئی اس کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ جو ہدایت نہیں قبول کرتے یہی لوگ ہیں جو بڑا خسارہ اور نقصان اٹھائیں گے۔ کہاں؟ بس آنکھ بند ہونے کی دیر، یہ دنیا میں بھی اٹھاتے ہیں، اور بڑا خسارہ کیا ہے؟ آنکھ بند ہونے کی دیر پھر۔ اور آج تو دیکھیں واللہ کیا خیال ہے بھائی، واللہ اگر خسارہ دیکھنا ہو تو جو جتنا اسلام سے دور، ہدایت سے دور، بس مرنے کی دیری ہے، کوئی مردوں کو جلا رہا ہے دنیا ہی میں، جہنم کے عذاب سے پہلے ہی۔ اور کبھی دیکھا جلاتے ہی آدمی جلنے لگتا ہے تو اس کا بدن سکڑتا ہے، بدن جو ہے وہ بھائی ابھی ماشاءاللہ بوٹی دیکھیں گے لمبی سی، پھر آکے کیسے جب مردہ جلنے لگتا ہے تو ہاتھ پیسے کڑنے لگتا ہے، تو شیطان کو کہتے ہیں بھاگنے والے اور مارو اس کو، پیسے کوڑتا ہے نا،
لاٹھی لے لے کے کھڑے رہتے ہیں مارنے کے لیے. مارو اس کو. سوچو, جس شخص نے بابری مسجد کے ڈھائے جانے پر پورے ملک کا مالک تھا, چاہتا تو کچھ نہ ہوتا, لیکن کہتا اصل میں کیا ہے مجھے پتا نہیں لگ سکے, جو میں کرکٹ میچ دیکھ رہا تھا وقت. یہ ملک کا وزیر اعظم ہے, سنا تھا نا, آخر کار مرا تو اللہ نے کتنا ذلیل کیا, لوگوں نے جلایا اور پولیس بیٹھی دیکھ رہی, ہمارے وزیر اعظم ہیں, جل جائیں گے تب بنائیں گے. کتے آئے گردن لے کے چلے گئے, آج تک سر کا پتہ نہیں چلا. دیکھا یہی ہوا تھا نا. اب ہو سکتا پولیس بھی کہا اچھا جالے جانے تو ہماری پارٹی کے دوست نہیں ہے, لیکن ہوا یہی ہوا تھا نا کہ ایسا وزیر اعظم جس کے سر کو کتے لے کے گئے اور بغیر سر کے وہ اس کی راکھ. اس کے علاوہ دوسروں کو دیکھو, بڑا مہذب انداز کیا ہے آج, دوسرے گرے کا ایسے رکھیں گے اور نیچے بھی کچھ جالیاں اوپر بھی, اور سنا ہے آج کل وہ دیتے ہیں کیا کہتے ہیں گیس نہیں الیکٹرک. دیکھتے ہی تھوڑی دیر میں سب جہنم سے پہلے خود انہوں نے جہنم کا راستہ شروع کر دیا. ایک مسلمان قوم, الحمدللہ مسلمان قوم, عزت احترام جنازہ تجہیز تکفین کے ساتھ دفنایا جاتا ہے. یا اہل کتاب میں بھی یہی دفنانے کا رواج. چلو, وَلَقَدْ ذَرْأَنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. وَلَقَدْ ذَرْأَنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, اور ہم نے بہت سارے انسانوں اور جنوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے. سمجھ گئے نا, ہم نے پیدا کیا ہے بہت سارے. وَلَقَدْ ذَرْأَنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, ہم نے بہت سارے جنوں اور انسانوں کو کس کے لیے پیدا کیا ہے, جہنم کے لیے. کیا مطلب ہے, اللہ رب العالمین نے ان کو پیدا کیا, ان کو اختیار دیا. اللہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, اللہ نے دیکھا کہ اس کا مزاج, اس کا دل ایسا ہے, کتنی بھی ہدایت پیش کی جائے گی لیکن یہ ہدایت قبول نہیں کرے گا. تو اللہ رب العالمین نے دنیا میں اس کو بھی بھیجا, پیدا کیا, تاکہ قیامت کے دن یہ نہ کہے آپ نے ہم کو دنیا میں پیدا نہیں کرے کیوں جہنم میں ڈالیں. اللہ چاہتا تو نہ بھیجتا, اللہ نے بھیج دیا. جاؤ, نبی بھی آئے, پیغمبر بھی آئے, حق بھی پیش کیا گیا, لیکن تم نہیں باز آئے, اسی لیے تمہیں جہنم میں جا رہا ہے. اور کمال یہ ہے کوئی بیوقوف لوگ نہیں ہیں. لہم قلوب لا یفقہون بہا, یہ جتنے انسان جنات جہنم میں جا رہے ہیں ایسا نہیں کہ ان کے اندر کوئی دل نہیں تھا, دل تھا, لیکن دل کو انہوں نے کبھی استعمال نہیں کیا, سوچا نہیں. سوچے بہت کچھ سوچا, سوچتے سوچتے سورج چاند تک پہنچ گئے, لیکن اپنے خالق اور مالک کو نہ پہچان سکے. ہاں, خالق مالک کا پہچاننے کے لیے کوئی بہت بڑے علم کی ضرورت نہیں ہے. حامد فقی رئیس و انصار سنہ جو مصر ہیں, جنہوں نے تقریباً پورے عرب کو انہوں نے کتاب و سنت کا منہج پیش کیا. یہ بڑے خرافی انسان تھے, راستہ پکڑ کے جا رہے تھے. مصر کا ایک کسان, کھیتی باڑی والا, وہ ہل چلا رہا تھا, اور آپ لوگ جانتے ہیں کھیت ایسے ہوتا ہے چوکور نا, تو کبھی اس طرف کبھی, اور کبھی ایسا ہوتا ہے اسی کھیت سے باقاعدہ راستہ. تو دیکھے ہوں گے ماشاءاللہ, تو روڈ دونوں طرف, کہتے ہیں کیا ہریالی ہے. کچھ لوگ بالکل شروع کر دیتے ہیں, کیا کہتے ہیں, سیلفی سلافی سیلفی لے رہے چھوڑے. کیوں, اچھا منظر ہے. ایسے ہی گزر رہے تھے, ادھر سے گزر رہے تو کسان بیچارہ کھیتی سے اپنا ہل چلاتے ہوئے ادھر پہنچا, ان کی شکل صورت دیکھی, سلام کیا.
اپنے لہجے میں پکا دیہاتی تھا، مصری جنگلی انسان، کھیتی باڑی والا، ایک اپنا 2 بیل، اس کی زندگی تھی۔ اللہ محمد حامد فقی رحمۃ اللہ سمجھانے لگے، ارے بھائی کچھ پڑھا لکھا بھی ہے؟ کہا یہی پڑھا ہے کہ کس سیزن میں اناج ڈالیں گے تو اچھی فصل آئے گی، کب اس کو پانی دینا چاہیے، اتنا علم ہے۔ ارے کچھ اوپر والے کو بھی پہچانا؟ کہا کون اوپر والا؟ کہا اوپر کون ہے؟ کہا اللہ۔ وہ کہتا ہے، کون کہتا ہے؟ کسان۔ کہاں ہے اللہ جانتے ہو؟ کہا کہ اللہ اوپر عرش پر ہے۔ اللہ اکبر۔ حامد فقی نے کہا کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ کہا ارے ہر جگہ؟ ہم تو یہی سمجھتے کہ ہر جگہ کے بجائے اللہ آسمان پر ہے۔ کیوں؟ جب بھی ہم کچھ تکلیف ہوتی ہے تو کدھر اٹھاتے ہیں؟ ہاں نگاہ اٹھاتے ہیں۔ بس اوپر والا کرم کر، جو ہر جگہ تو اوپر کیوں نگاہ اٹھاتے ہو؟ حامد فقی کہتے ہیں میری دماغ کی روشنی کھل گئی، چراغ جل گیا کہ اللہ تعالیٰ، میں منطق فلسفہ کر کے اپنا عقیدہ برباد، اور یہ بیل کے پیچھے رہنے والا کہتا ہے کہ انسان دنیا میں جب کوئی بات کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ ٹھیک ہے اوپر والا، اس کا مطلب جو ہر جگہ ہے تو اوپر والے کا حوالہ، اس کا مطلب جاہلوں کا عقیدہ درست، ہم منطق فلسفہ پڑھ لیتے تو ہمارا عقیدہ خراب۔ یہ تو ہدایت کے لیے میرے بھائی کہ اللہ نے فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل تو ہیں لیکن دل کو انہوں نے اچھی سمجھ کے لیے استعمال نہیں کیا۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں بھی ان کے پاس ہیں، دنیا کی ساری چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن کبھی اللہ تعالی کی نشانی دیکھ کر کے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر، دین پر غور فکر کر کے کبھی اس کو انہوں نے اپنے نظر سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان تو ہے، گانے سن لیتے ہیں، قوالیاں سن لیتے ہیں، دنیا کی سارا چیزیں بہت سنتے ہیں، لیکن کبھی توحید اور دین کی باتیں غور سے اپنا کان لگا کر کے سنا نہیں۔ کیا خیال ہے؟ سب کچھ دیا نا اللہ نے۔ آگے اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام، اولئک کالانعام، اللہ، یہ بس اپنے جانوروں کے مانند ہے۔ کیسے ہیں؟ کالانعام، یہ جانوروں کے مانند ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ کیوں بھائی؟ کیوں؟ جانور بھی اپنے جہاں سے نقصان کا خطرہ ہے، جانور بھی وہاں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، نہیں؟ وہ حدیث ذرا یاد کرو، تجربہ تو وہی ہے کہ اللہ اس کو فرماتے ہیں ایک آدمی سفر کر رہا تھا اور پیاس لگی، اپنی رسی اپنا لوٹا لے کر کے جا رہا تھا، حدیث یاد آ گئی نا، کنواں نظر آیا، پانی پینے کے لیے کنویں میں گئے، دیکھا ایک کتا جو ہے وہ بڑا پیاسا چکر لگا رہا ہے، دیکھتا ہے جھانک کر کے، کنویں میں پانی تو ہے لیکن سوچتا ہے میں کنویں میں کود کے پانی پیا تو ہمارا کیا حشر ہوگا، اس لیے دیکھو اتنی دیر سے کتا چکر لگا رہا ہے، پیاسے کے مارے مر رہا ہے، لیکن کتے میں کودتا نہیں۔ کیوں؟ جانا آسان ہے لیکن چلے گئے تو پھر نکلنا، دیکھو کتا بھی اپنے نقصان سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، خطرے سے بچاتا ہے۔ اولئک کالانعام، جانور بھی، ان کے چوپائے بھی اپنے آپ کو جس چیز سے خطرہ ہوتا ہے بچاتے ہیں، لیکن یہ جانوروں کے مالک ہو کر کے، انسان ہو کر کے اپنے آپ کو خطرے سے، انبیاء بتاتے رہ گئے، علماء بتاتے رہ گئے، آسمانی کتابیں بتاتی رہ گئی، بھائی یہ بت کی پوجا کرو، شرک کرو گے تو اس کا انجام کیا ہے؟ کتا تو اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، ان کا جانور اپنے آپ کو نقصان سے بچاتا ہے، لیکن یہ بدبخت نقصان کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ کیا کریں نا، کتے سے بدتر، جانوروں سے بدتر ہے نا۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ اور دوسری چیز والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ اس کو پڑھیں، دیکھیں، گھوڑوں کی قسم اللہ کھا رہا ہے،
کیوں؟ یہ اپنے مالک کا وفادار. یہ گھوڑے کا مالک جو ہے گھوڑے کو پیدا نہیں کیا، صرف گھوڑے کو چارہ دیتا ہے، لیکن گھوڑا کبھی اس کی وفاداری سے نکال، جو چاہے جہاں کہتا جب چاہتا اس کو لے کر کے جاتا ہے. لیکن یہ گھوڑے کا مالک گھوڑے سے بھی زیادہ بیوقوف ہے. کیوں؟ اپنے خالق اور مالک کا وفادار نہیں. اولئک کالانعام بل ھم اضل اولئک ھم الغافلون. اور یہی لوگ غفلت میں ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے اسماء حسنہ. کیا مطلب؟ اچھے اچھے نام ہیں. فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کو پکارو تو اس کے ناموں ہی کے ذریعے اسماء حسنہ. یہیں سے کہا جاتا ہے لفظ خدا وغیرہ کا استعمال. کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا ہے تو کیسے؟ فدعو، اللہ کے اسماء خدا جو ہے گرچہ ترجمہ اس کا ہے لیکن ایک ہی اسماء حسنہ میں تو نہیں ہے. ہم نہیں کہتے جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں خدا کہنا جائز نہیں. کیوں؟ اس کا مطلب خود اپنے سے آیا ہوا ہے، اس کا مطلب اللہ کبھی نہیں تھا. نہیں، وہ خود فارسی کا لفظ آتا ہے. خود اگر ہوتا تو خود پر آمدن سے آ بنتا ہے. آمدن کے معنی آنا. مطلب یہ ہے کہ ہاں اللہ اس کا ایک نام ہے. جیسے انگلش میں کیا کرتے ہیں ہمیشہ تو الحمدللہ کوئی او مائی گاڈ، دیکھو جب وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا تو اب گاڈ الحمدللہ، اصل شکر الحمدللہ، رأس الشکر الحمدللہ. اللہ رسول کیا فرماتے ہیں؟ سب سے بڑا شکر کیا ہے؟ الحمدللہ. اللہ نے فرمایا جب بھی اللہ تعالیٰ کو پکارو، اللہ تعالیٰ سے مانگو، دعا کرو، کس نام کے ساتھ؟ اسماء حسنہ کے ساتھ. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، ان لوگوں سے آپ اپنا تعلق توڑیں، کنارے ہو جائیں. کون لوگ؟ جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بگاڑ، الحاد پیدا. الحاد کے معنی حق کو چھوڑ کر کے باطل کی طرف. الحاد ملحد کہتے ہیں اس انسان کو جو اسلام چھوڑ کر کے دوسرے راستے پہ چلا جائے. اور امام شوکانی وغیرہ کہتے ہیں اس کی کئی شکل. ایک شکل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کے ناموں میں کچھ اضافہ کر دیا جائے. اور بہت سارے جیسے ہمارے یہاں میں نے کہا لفظ خدا ہر زبان میں ایک الگ. ہندی میں کیا ہے؟ ایشور. ایشور چلو ان کی زبان میں مراد تو وہی ہے، لیکن دعا کرنے کے لیے جب اللہ کو پکارنا ہو کسی کے سامنے تو ایشور کیوں کہیں گے؟ کچھ لوگ رام اور رحیم کو جوڑتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ جوڑتے ہیں نا. نہیں، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ کسی کو نہ ملا ہو. ایک شکل تو یہ کہ نئے نئے نام ایجاد کیے جائیں. نمبر 2 ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ ناموں کو گھٹا دیا جائے، کسی ایک ہی نام پر نہیں. اس سے دعا مانگنی چاہیے. جیسے کفار مکہ نے کیا کیا تھا؟ رحمان تو مانتے تھے، رحیم تو مان، لیکن رحمان نہیں مانتے تھے. جب کہا جائے رحمان کا سجدہ کرو زادہم نفورا، ارے یہ کیا رحمان کا چک. اللہ اکبر. کفار مکہ اللہ کے ناموں کو مانتے لیکن رحمان نہیں مانتے. اور ایک شکل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اچھے اچھے نام ہیں کسی مخلوق کو دے دیا جائے. کیا ہے نا؟ جیسے کفار مکہ نے اللہ کے نام عزیز سے عزا بنا دیا تھا اور الہ سے لات بنا لیا تھا. نہیں سمجھے؟ ہمارے یہاں کیا ہے بھائی؟ غوث، غریب نواز اور کون سا نواز ہے؟ بندہ نواز. غریب نواز، بندہ نواز. یہ دیکھیں رب کا یہ ترجمہ. اللہ رب العالمین کو کا جو نام ہے کس کو دے دیا گیا؟ مشکل کشا، کاشف الضر،
اللہ ہے. اور ہم نے کیا کیا؟ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. اللہ ہے، لیکن لوگوں نے کیا کر دیا؟ مخلوق کو، اور وہ بھی غوث آدم، دستگیر، خواجہ، غریب نواز، پتہ نہیں کیا کیا لقب دے دیے جاتے ہیں. تو یہ سب شرکیہ اور کفریہ غلط عقیدے ہیں. اسلام نے اس سے ہمیں منع کیا، فرمایا سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور جو لوگ ایسا کریں ان قریب ان کے اس برا غلط عمل کا دردناک عذاب بھگتنا پڑے گا. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. اور ہم نے جو پیدا کی ہے امت، وَمِمَّنْ خَلَقْنَا، ہم نے جو پیدا کیا ہے اپنی مخلوق انسان اور جنات کے لیے، تو ہمیشہ امتن، ان میں ایک امت ہوگی جو برابر لوگوں کو ہدایت کی طرف دعوت دے گی اور عدل انصاف سے. الحمدللہ عدل انصاف سے کیا کرے گی؟ وہ فیصلہ کرے گی. یہ آیت بڑی اہم ہے. یہ اس بات کو واضح کر دیا کہ قیامت تک اس امت میں نبی تو نہیں آئے گا، لیکن وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً، ایک امت، ایک جماعت ہمیشہ ہم قائم رکھیں گے تاکہ لوگوں کی حق کی طرف بلائے، دعوت دے حق کی، خود قائم رہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عدل انصاف سے وہ فیصلہ کرے. اور وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ میں بھی یہی ہے، چاہیے کہ ایک گروہ اس امت میں ہمیشہ موجود رہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی، میرے امت میں ایک گروہ ہمیشہ ایسا موجود رہے گا جو حق کے لیے لڑتا رہے گا، اللہ اس کی مدد کریں گے، اور اپنی حجت اور برہان دلائل کے اعتبار سے ہمیشہ کیا ہوگا؟ وہ غالب رہے گا. اور یہیں سے پتہ چل گیا کہ کبھی ایسے لوگوں سے یہ امت خالی نہیں رہی. آگے بس یہیں سے وہ اس عقیدے کا غلط اس بات جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کے بعد کوئی دین کو سمجھنے والا امت میں پیدا نہیں ہوا تھا. یہی ہے نا، صحابہ کے بعد کوئی بھی دین کو صحیح سمجھنے والا اس پوری امت میں دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا. اللہ اکبر. پھر جب پوچھا گیا ابن تیمیہ، ہاں ابن تیمیہ بھی کوشش کیے لیکن آدھے راستے سے وہ بھی فیل ہو گئے. یہ کتنی بڑی زیادتی ہے. یہ اس قسم کی ساری باتیں کہہ کر کے وہ اپنی طرف لا کر کے سیاسی کرسیوں کے حاصل کرنے کے لیے سارا ڈرامہ رچا گیا تھا. آج یہ تحریریں موجود ہیں، یہ تحریریں موجود ہیں. اسی طرح سے مصر سے ایک تحریک اٹھی جس نے کہا کہ اسلامی بیداری، اس کا مطلب اس سے پہلے جو ہے 1926 سے پہلے سارے دنیا کے مسلمان کیا تھے؟ سوئے ہوئے تھے. اب 1926 میں مصر کے اندر ایک صاحب اٹھے، برہمی کے پاس کچھ پڑھا بھی نہیں تھا. اب انہوں نے کہا کہ اسلامی بیداری، صحوہ اسلامیہ، یہ بالکل غلط چیز ہے. یہاں رب العالمین فرماتے ہیں کہ کوئی ایک وقت ایسا نہیں کہ اس امت میں حق کی دعوت دینے لوگ موجود نہ رہے. تو یہ ان کے نظریات اور افکار جو ہیں وہ ایک بہت ہی خطرناک ہیں. اسی لیے اکثر اہل علم نے ان کا بائیکاٹ کیا اور ان سے کنارہ کشی اختیار کی. اس آیت میں بالکل اللہ رب العالمین وعدے کی اور حدیث میں کہ ایسا ہمیشہ ایک دن بھی ایسا نہیں گزرے گا جہاں باطل کا مقابلہ کرنے والے، حق کی دعوت دینے والے اس امت میں موجود نہ ہوں. والذین کذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اللہ فرماتے ان کو ہم اپنے عذاب میں ہلاکت کے لیے ہم ان کو ڈھیل دیتے جا رہے ہیں ایسے انداز سے کہ ان کو پتہ نہیں چلتا. استدراج کیا ہے؟
پیچھے آیت گزر چکی ہے، اللہ تعالیٰ پہلے کہ کوئی قوم برائی کرنے لگتی ہے تو اس کو عذاب سے سبق سکھلاتے ہیں، طرح طرح کی وارننگ عذاب سے۔ جب بالکل بات نہیں آتی تو اللہ نے کیا فرمایا؟ استدراج۔ اب کیا کرتے؟ ان کے اوپر ہم عروج و ترقی، مال و دولت اور خیر کے راستے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اب کہتے ہیں اگر ہم غلط ہیں، جیسے یہ کہتے ہیں، تو آخر ہم ہی کو کیوں اللہ چاند سے دے رہا ہے؟ اور بڑے خوش فہمی میں رہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں حالانکہ ان کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک دھیرے دھیرے کسی حساب سے، اور اس کو ہم اس طرح سے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا خیال ہے کتنے لوگ مرتے رہتے ہیں؟ جب کوئی بڑا مرتا ہے تو پوری دنیا میں چرچا ہوتا ہے۔ ایسے ظالموں کو اللہ ایسے موت دے دے تو اللہ رب العالمین خوب ایک مرتبہ اوپر اٹھاتے تاکہ دنیا کے لوگ پہچان لیں۔ پھر اوپر سے جب اس کو پٹکتا ہے تب دنیا کے لوگوں کے لیے عبرت و نصیحت اب سمجھ میں بات آتی ہے۔ سمجھ گئے نا؟ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ استدراج اور ڈھیل دینا، مہلت دینا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں، اور ان کیدی متین، میری پکڑ اور تدبیر بڑی باریک ہے۔ ان بدبختوں کو سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم ان کو چھوڑ اتنی عروج و ترقی، مال و دولت کیوں دیتے جا رہے تھے۔ اب جب اچھی طرح سے خوب گناہ برائیاں کر لیتا ہے، اب ہم ان کو اوپر سے اٹھا کے پٹکتے ہیں، اور اللہ تعالی عذاب۔ یہ استدراج، اس کو کیا کہتے ہیں؟ استدراج۔ اسے اللہ رسول نے ارشاد فرمایا، ہمیں حدیث یاد آئی، لا یکبتن فی فاجر فی نعمت اللہ، کسی برے انسان کو خوب ترقی کرتے ہوئے دیکھو تو کبھی دھوکہ نہیں کھانا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر رہا ہے؟ استدراج دے رہا ہے۔ دیکھو اللہ رسول نے فرمایا، کوئی فاسق فاجر بے دین حرام کاریاں برائیاں کرنے والا ایک مرتبہ ذرا خوب اٹھا نعمتوں سے جو چاہتا ہے جہاں ہاتھ ڈالتا ہے برکت ہی برکت، وہ برکت نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر رہے ہیں؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میری تدبیر اتنی باریک ہے، خفیہ ہے کہ کم وقتوں کو پتہ نہیں چلتا۔ آگے بات سمجھ میں ہو گئے؟ اب آگے، اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ ان ہوا الا نذیر مبین۔ یہ کفار مکہ ہمارے نبی کو کبھی کیا کہتے ہیں؟ مجنون، کبھی کیا کہتے ہیں؟ ساحر، کبھی شاعر، کبھی جادوگر، طرح طرح سے ہمارے نبی کو بدنام کرتے۔ اللہ نے آیت نازل کی، ہمارے نبی نہ تو مجنون ہے، نہ ان پر آصیب ہے، نہ وہ شاعر ہیں، نہ وہ کاہن ہیں۔ بات اصل ہے اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ، انہوں نے کیوں نہیں نبی کے پاس بیٹھ کر کے خوب غور و فکر کیا؟ غور فکر کرتے تب پتا چل جاتا کہ ما بصاحبہم من جنہ، ان کے ساتھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو ان کے ہاں ہم نے جن کو ہم ان کے ہاں رسول اور پیغمبر بنا کر کے بھیجے ہیں، ان کو جنون نہیں ہے، دیوانے نہیں ہیں، بلکہ ان ہوا الا نذیر مبین۔ بھائی آئی بات سمجھیں؟ یعنی نبی کو جو اس طرح سے بدنام کر رہے ہیں، نبی کے پاس کبھی بیٹھ کر کے غور فکر کرتے تو ان کو پتا چل جاتا کہ نبی کے اندر نہ شاعر ہے نہ ساحر ہیں۔ آخرکار اللہ نے فرمایا انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا۔ نبی آپ خود سوچتے، مکے والے کبھی آپ کو شاعر کہتے ہیں کچھ دنوں تک، پھر پتا چل جاتا ہے کہ دنیا آپ کو شاعر نہیں سمجھ رہی ہے تو بدل دے، تو شاعر نہیں، ان کو کیا کہو؟ کاہن۔ دنیا کے سارے کاہنوں کو پتا چل جاتا ہے نہیں، یہ کاہن نہیں ہے، تو کافروں کو، مکے والوں کو کسی ایک بات پر یقین ہے۔ فرمایا انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا۔ اے نبی آپ اطمینان سے رہیں، آپ ہمارے نبی پیغمبر ہیں،
قوم کو پیغام توحید دیتے رہیں، میرا پیغام پہنچاتے رہیں. یہ کبھی آپ کو شاعر آپ دیکھتے نہیں، کبھی شاعر کہا، کچھ دنوں کے بعد آپ کو مجنون کہا، کچھ دنوں کے بعد جادوگر کہا، کچھ دنوں کے بعد کاہن کہا. کسی ایک چیز پر ان کو یقین نہیں. جو بھی آپ کے بارے میں سوچتے ہیں کچھ دنوں پتا چلتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ اس لیے کوئی نیا بدنام کرنے کے لیے نئی چیز ڈھونڈو. فضلوا، سب گمراہ ہو گئے ہیں. فلا یستطیعون سبیلا، ان کو راستہ نہیں مل رہا ہے. اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، آخر ان لوگوں نے کیوں نہیں غور کیا زمین اور آسمان میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور خدائی پر. وما خلق اللہ من شیء، اور اتنی ساری چیزیں اللہ نے جو پیدا کی ہیں زمین اور آسمان کے، زمین اور آسمان اس کے درمیان کے بہت ساری مخلوقات، اگر ان تمام چیزوں پر غور کرتے تو شاید اب تک ہدایت ان کو مل جاتی. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بات اصل ہے وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم. اے نبی ذرا صبر سے کام لیں، یہ بھی ممکن ہے کہ اب ان کے ہلاکت کا وقت قریب. عسى ان يكون قد اقترب، بہت ممکن ہے کہ ان کے ہلاکت کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے. فبأي حدیث بعدہ یؤمنون. اب قرآن جیسی کتاب کو دیکھ لینے کے بعد اب اس سے بڑی دلیل کیا ان کو چاہیے ایمان لانے کے لیے. یہ بہت کچھ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں. پھر وہی بات، من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، اللہ جس کو ہدایت دے دے، جس کو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جسے ہدایت گمراہ کر دے اسے، اور جسے ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں. وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیتے ہیں ہم کس کے اندر، اپنی سرکشی اور برائیوں کے اندر اسی میں بھٹکتے رہیں. کیوں؟ ابھی ہدایت قبول کرنے والے نہیں ہیں، اب دن بدن برائیوں میں اور بڑھتے ہو جا رہے، مبتلا ہوتے جا رہے ہیں. پھر یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، قیامت کے بارے میں آپ سے کفار مکہ پوچھتے ہیں قیامت کے آنے کا کیا وقت ہے، کس سن میں آئے گی، ٹائم کیا ہوگا، کتنا بج کر کے کتنا منٹ، کس سن میں پوچھتے ہیں. اللہ نے فرمایا کل، نبی ان سے کہتے علمھا عند ربی، قیامت آئے گی اتنا مجھے علم ہے، کس سن میں آئے گی اور کس تاریخ کو آئے گی، کتنے بج کر کے کتنے منٹ پر آئے گی، اللہ نے اس کا ہمیں علم نہیں دیا ہے. علمھا عند ربی، اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، ہم تو آپ کو بس ڈرانے والے سمجھانے والے ہیں، اللہ کے نبی ہیں. قیامت لانا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ اکبر. لا یجلیھا لوقتھا الا ھو، اس کے وقت کو نہیں کوئی واضح کر سکتا سوائے اللہ رب العالمین کی. اللہ سن جبرائیل امین کو کیا جواب دیا تھا جب پوچھا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی، جبرائیل امین نے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، مل مسئول عنہا بعلم من السائل. مسئول عنہ یعنی قیامت کا علم جس سے ہم سے پوچھ رہے، ہم کو اتنا علم ہے جتنا آپ کو علم ہے. کہا صدقتا یہی چیز ہے. یہ قیامت کا مسئلہ ہے. اللہ فرماتے ہیں ثقلت فی السماوات والارض، زمین اور آسمان میں بسنے والوں کے اوپر قیامت کا علم بہت بھاری ہو پڑ گیا. ثقلت بڑا ثقیل، بڑا مشکل ہو گیا. لا تأتیکم الا بغتۃ، سن لو قیامت آئے گی تمہارے اوپر تو اچانک ہی آ جائے گی، اعلان نہیں کرے گی ہوشیار ہو جاؤ فلاں تاریخ کو. ورنہ ماشاءاللہ کتنے لوگوں نے پیشین گوئی تھی پچھلے سالوں، کوئی انڈونیشیا میں بیٹھے بیٹھے کرا بس فلاں سال میں قیامت آ جائے گی، اور بدبختی کا عالم ایک صاحب کہنے لگے بھائی قیامت کیا چیز ہے، مسٹر ہیں، کیا چیز ہے بھائی قیامت یہ آئے گی. یہ سب کچھ نہیں، یہ سب پرانی سوچ ہے. امریکہ نے 5 ایٹم بم اتنا بڑا تیار کر کے رکھا ہے،
امریکہ کے کسی صحرا میں، جس دن لوگ اس سے لڑنے لگیں گے اس کو غصہ آئے گا، 5 ایٹم داغ دے گا، اسی دھماکہ کر دے گا، اسی چیز کا نام کیا ہے؟ قیامت۔ یہ مسلمان تہجد گزار جب اتنا بزدل ہو جائے، قیامت کا بھی مالک کس کو سمجھ لے؟ امریکہ۔ اس سے سوچو کہ ہاں مسلمان کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا۔ شاید آدمی کی تہجد ایک دن نہیں چھوٹتی ہوگی، لیکن کچھ زیادہ سائنس پڑھا ہوا ہے، سمجھ گئے نا؟ تو اب امریکہ کس کا ہے؟ قیامت کا ذمہ دار کون؟ امریکہ۔ میرے بھائیو سوچو ذرا، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جبرائیل امین پوچھتے قیامت کب آئے گی؟ یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ لا تأتیکم الا بغتہ، ان سے کہنے قیامت تمہارے اوپر آئے گی تو اچانک آ جائے گی۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، اللہ، آپ سے تو قیامت کے بارے میں اس طرح سے ضد کے ساتھ پوچھتے، معلوم پڑتا قیامت کا پورا علم آپ کو میں نے دے دیا ہے، حالانکہ میں نے آپ کو قیامت کا علم نہیں دیا ہے۔ دیکھا آپ نے؟ ایک اور پوچھتا ہے مشرکین، یسألونک، آپ سے قیامت کے بارے اتنا ضد کر کے، ایسے چمٹ کر کے پوچھتے ہیں، معلوم پڑتا ہے کہ آپ نے قیامت کا سارا علم حاصل کر لیا ہے۔ کل ان سے کہہ دے علمھا عند اللہ، بھائی قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں۔ کل، اے نبی ان سے کہیے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، ان سے کہیے ہم اپنے نفس کے لیے، اللہ اکبر، ایک دیکھو اے نبی آپ اپنی زبان سے ان کو کہیے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنے نفس سے، اپنے ذات کے بھی نقصان فائدے کا اختیار نہیں رکھتا، الا ما شاء اللہ، ہم کو بھی نقصان اور نفع وہی پہنچتا ہے جو رب ہمارا چاہتا ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اتنا سب ہوتے ہوئے بھی مختار کل، اللہ کے وحدت، اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا کچھ کیا ہے؟ جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ذرا سوچو، آج ہمارے ہاں یہ بڑے جو خاص طور عید میلاد کے جلسے ہوں گے تو کیسے کیسے چیزیں یہ پیش کیا، ذرا سوچئے۔ اور یہاں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ کہہ دیں کہ ذرہ برابر مجھے اپنے نقصان اور فائدے کا مالک نہیں۔ وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ، اور میں عالم الغیب بھی نہیں ہوں۔ عالم الغیب اور شہادہ صرف کون ہے؟ اللہ۔ اب ذرا سنو، وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اے دنیا کے لوگوں، اگر میں عالم الغیب ہوتا تو اس کے ذریعے بہت ساری بھلائیاں حاصل کر لیتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، کوئی تکلیف نہ ہوتی۔ غزوہ احد میں کتنے صحابی شہید ہوئے؟ 70-72 ہوئے نا؟ آپ کے سگے چچا، آپ بھی زخمی، ہر صحابی بھی زخمی۔ اگر ہمیں پتا ہو چل جاتا کہ ہاں اتنے نقصان ہوتے تو میں کیوں جاتا؟ سوچئے ذرا سا، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو بہت ساری چیزیں ہمیں بھلائی کے اکٹھا کر لیتے، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں ہوں کیا؟ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ، میں تو صرف اللہ تعالیٰ کے نذیر اور بشیر ہوں۔ کیا مطلب؟ لوگوں کو برائیوں، نذیر کے معنی اللہ کی نافرمانیوں، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا، بشیر اللہ کی طرف سے خوشخبری سنانے والا، لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ، ایمان والی قوم کے لیے۔ یہاں سے بات آیت نوٹ کر کے رکھ لیجیے گا۔ ہمارے ہاں بڑا مسئلہ بھی نہیں عالم الغیب، کہ اللہ کے رسول عالم الغیب ہیں، اور آپ عالم الغیب نہ مانیں تو پھر آپ کو وہاں بھی کہہ کر کے آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے بھی تیار، نبی کے شان میں گستاخی۔ اور بہت مسجدوں میں لکھا ہوا ہے اگر کوئی وہابی آ گیا وضو بھی کیا تو پوری مسجد اسے دھلوایا جائے، اور پہلے تو 5000 جرمانہ تھا، ہو سکتا ہے کیونکہ
ریٹ بڑھ گیا ہوگا اس کا بھی ابھی، سمجھ گئے نا، یہ ہمارے برے صغیر کا معاملہ ہے، سمجھ گئے نا. اور قرآن کہہ رہا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اللہ ہی کی ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے ایک ذات. کون؟ آدم. وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی ایک ذات سے اللہ نے اس کی بیوی بھی پیدا کیا، یعنی حوا. لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ حوا کے ذریعے ان کو سکون راحت نصیب ہو. فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا، لیکن بڑا عجیب مسئلہ، جب بھی شوہر اپنی بیوی کے قریب گیا، امید لگ گئی، حملت حملا خفیفا، امید لگ گئی کہ ہاں اب اولاد کی امید ہے. اللہ فرماتے ہیں کچھ دن تک تو ٹھیک. فلما اثقلت، جب بیوی کو ذرا اٹھنے میں بیٹھنے میں تکلیف ہونے لگی، کبھی بلڈ پریشر ہائی ہونے لگا، کبھی کچھ کبھی لو، تو اب کیا کہتے ہیں؟ دعوا اللہ ربہما، اب دونوں خوب دعا کرتے ہیں اللہ صحت اور عافیت کے ساتھ سارا معاملہ پورا کر دے، پورا معاملہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نارمل کر دے. بڑی دعائیں کرتے ہیں، بڑی دعائیں. اور کیا کہتے ہیں؟ لئن آتیتنا صالحا، اگر ٹھیک ٹھاک اولاد دیا تو لنکونن من، ہم میاں بیوی دونوں آپ کے اللہ بڑے شکر گزار ہوں گے. کس کو پکارا؟ اللہ کو. دونوں اور مل کر کے دونوں پکارتے ہیں. جب اللہ فلما آتاہما صالحا، جب اللہ نے دونوں کی دعا قبول کر کے صالح، صحیح، سالم، ہر عیب برائی، ہر عیب، ہر نقص سے پاک صاف اللہ نے اولاد دیا. جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، تو اللہ نے جو اولاد دیا اب اس میں کیا کرنے لگتے ہیں؟ وہ اللہ کا کے ساتھ بابا کو شریک کرنے لگتے ہیں. ہاں؟ ہمارے یہاں تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دیکھا اتنے دن سے نہیں، بس وہاں گئے، اس لیے اس کا نام کیا رکھ دینا؟ اس کا نام پیر بخش یا پیرا دتا. ہاں، پیرا دتا. اب اس کو پیر کے حوالے انسان. اب عبداللہ نام اچھا نہیں لگتا. پھر اب بڑے رسم و رواج، نانی نے نظر مانی تھی، دادی نے مانگی تھی، فلاں آنٹی نے، فلاں کزن نے. کیا یہ پیدا ہوگا تو اس کے نام کی کان کی میں بالی میں پہناؤں گی، کان کی بالیاں، عقیقہ نہیں. 6 مہینے، سال بھر، 2 سال تک بال نہیں. میں نے کیوں کہا؟ نہیں پیدا نہیں، ہمارے یہاں بچوں کا بال نہیں کٹایا جاتا. کیوں نہیں بھائی؟ ہماری دادی کی جو دادی تھی ان کو بہت بچے مر رہے تھے، تو درگاہ گئے تو پیر صاحب نے کہا کہ اب ایسا کرو، یہ کہہ دو کہ اللہ بابا اگر آپ نے اب دیا تو بابا کے نام اس کی چوٹی چھوڑ دیں گے، کبھی بال نہیں نکلوائیں گے. تب سے ہماری دادی کی بچے زندہ رہنے لگے ان کی کرامت سے. اس لیے ہمارا خاندانی کلچر ہے کہ 2.5-3 سال تک ہو جاتا ہے بچے کا بال نہیں کترواتے. کیوں؟ اگر کہہ دے بابا ناراض ہو گئے تو پھر بچے کا مرنا شروع ہو جائے. کہیں کان کی بالیاں، نام میں شرک، عمل میں شرک، کان کے اندر بالیاں طرح طرح سے. اور کسی نے حسین کی نظر مانی ہے، ہوں گے ماشاءاللہ اپنے ہاں کے سیٹھ، لیکن عید محرم کے دن لال کپڑا بچے کو پہنائیں گے، اپنے شہزادے کو، ملیونر ہیں، اور ایک تھالی دیں گے. کیا جاؤ یہ پورے محلے میں بھیک مانگو. کیوں؟ نظر مانی تھی اللہ اگر بچہ صحیح سالم رہا تو حضرت حسین کے نام کی بھیک منگواؤں گی. تیرا بیڑا گر کو کم وقت اوپر والے کے بجائے کس کو؟
آج یہ سب ہو رہا ہے اور شاید بہت سارے لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا اسے. اللہ فرماتے ہیں کہ فتعال اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہے ان چیزوں سے جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ شریک. کیا مطلب ہے بیٹے؟ ارے بھائی کوئی آپ شیٹھ کے یہاں کام کر رہے ہوں اور کسی دن آپ اٹھیں، شیٹھ صاحب میں چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ پارٹنرشپ میں کام کریں. وہ سوچے گا جی تھرڈ کلاس کا ہمارا نوکر رات بھر میں میرے ساتھ. آدمی پارٹنر کسی کو بناتا ہے تو کم سے کم اپنا کیا، اپنے اسٹینڈرڈ اپنے معیار کا ہو. ارے بدبختو، قرآن پاک کہتا ہے تم تو اپنے غلام کو نہیں چاہتے کہ آپ کا پارٹنر بنے، اس کو تو قتل کر ڈالتے ہو. یہاں اگر کوئی صاحب کاروبار کرتے ہیں، ان کا اگر سیلس مین ہو یا ان کا جو سیکریٹری، اگر پتا چل جائے ارے 10 سال کا تجربہ ہوا جو کاروبار ہمارا بعد میں یہ بھی، تو کیس ڈال کر کے ایسی نوٹی لگاتے کہ 25 سال دبئی میں آ نہ سکے. وہ اللہ فرماتے ہیں کیسی تمہاری کھوپڑی ہے، تم انہیں نہیں پسند کرتے کہ ہاں تمہارا غلام تمہارے ساتھ پارٹنر بنے. تمہاری کیسی طبیعت گوارا کرتے، رب العالمین سے تم اپنے بابا کو ملاتے ہو. کتنی تھرڈ کلاس کی بات. اپنی سوچ کو دیکھو، تمہاری سوچ کتنی گندی ہے. اپنے لیے تو ناپسند کرتے ہو اور وہی چیز خالق کے ساتھ وہ بھی زندوں سے زیادہ کس کو؟ مردوں کو. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا فتعال اللہ عما یشرکون، حالانکہ اللہ کی ذات بہت بلند ہے ان چیزوں سے، ان لوگوں سے. کن سے؟ جن کو اللہ تعالی کے ساتھ شریک کریں. ارے پارٹنر بنانے، لم یکن لہ کفوا احد. اللہ ایشرکون ما لا یخلق شیئا، کیا یہ لوگ اللہ تعالی کے ساتھ شریک کرتے ہیں ایسی چیزوں کو جنہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا. وہم یخلقون، بلکہ خود کو بھی نہیں پیدا کیا، اس کو بھی پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے. ہے کوئی جو کہتے؟ اللہ فرمایا ھذا خلق اللہ، جدھر نکاح ڈالو یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق تو ہے. تمہارے باباؤں نے کیا پیدا کیا؟ کوئی ایک چیز دکھاؤ. یہی بات ہو رہی تو آپ کھڑے ہو گئے، میں ثابت کروں گا. کیا ثابت کرو؟ کھٹمل کس نے پیدا کیا؟ میں نے کہا اللہ نے. نہیں تو معلوم نہیں آپ وہابی کو، کھٹمل کو تو موسیٰ علیہ السلام نے پیدا کیا. یہ میرے ساتھ کھٹمل کو کس نے پیدا کیا؟ میں نے کہا اللہ کے بندے، اس کا مطلب موسیٰ علیہ السلام بڑی پریشان کر کے قیامت تک کے لوگوں کو لیے پیدا بھی کیا تو کیا کیا؟ یہ نہیں، ہم نے تو آج تک یہی سنا ہے. میرے بھائی ایک ہی بات اللہ نے فرمائی، اللہ تعالیٰ نے جن کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہو انہوں نے آج تک کچھ پیدا نہیں کیا، بلکہ ان کو خود بھی اپنے آپ کو پیدا نہ کر سکے، بلکہ ان کو بھی کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. ھذا خلق اللہ، فرش زمین سے تا فلک اور آسمان سے عرش تک جدھر نگاہ ڈالو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. ذرا ان کو بتاؤ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے؟ کوئی ایک چیز بتاؤ کہ ہاں اس کو انہوں نے پیدا کیا ہے. ہر مخلوق کے بارے میں یہی ہوگا، نہیں ان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اور ذرا سنو، ولا یستطیعون لهم نصرا، اور جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں وہ ان کی مدد کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے. ولا انفسهم ينصرون، اور دوسروں کی کیا خود اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے. کر سکتے ہیں. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، سورہ حج. اے شرک کرنے والو، اللہ تعالیٰ تمہیں ذرا مثال بیان کرتا ہے، خوب غور سے سنو. فاستمعوا له، خوب غور سے سنو. کیا ہے یہ؟ جو بابا کی درگاہ ہے جہاں چادریں چڑھائے ہو، وہاں جلیبیاں اگر رکھی ہیں، وہاں کچھ شیرینی رکھی ہے، تو مکھیاں آ کر کے سب کچھ کر رہی ہیں. اگر وہ ساری مکھیاں وہاں
संडास करती हैं, गंदगी करती हैं, खा रही हैं, लेकिन चादर वाले जो अंदर बाबा हैं वो अपने खाने को चींटियों से भी बचा नहीं सकते। आगे वही यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबुलायस्तनकिज़ु, सुन लो, सबसे कमजोर मखलूक मक्की है। अल्लाह फरमाते हैं अगर ये तुम्हारे चढ़ावे को सारी मक्खियां इनसे छीन के लेके चले जाएं तो बाबा को इतनी भी ताकत नहीं कि उसको वापस ले सके। ज़अफ़ अत्तालिब वल मतलूब। हाँ? और अल्लाह ने और क्या इरशाद फरमाया, जिनको तुम पुकारते हो इतने वो बेबस हैं, इतने माजूर हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि उनसे जिंदगी भर मांगते रहो, कुछ दे नहीं सकते। उनकी मिसाल कैसी है, प्यासा समुंदर के किनारे खड़ा होता है, समुंदर हम बड़े प्यासे, प्यास बुझा दो। अल्लाह फरमाते जैसे प्यास उसकी नहीं बुझ सकती, ऐसे क़यामत तक इनको पुकारते रहोगे, तुम्हारी फरियाद नहीं सुन सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाए वहम युखलकुन वइल तदऊहुम इलल हुदा। और अगर ये जो मूर्तियां हैं इनमें से किसी को तुम बुलाओ, जितने बैठे हुए हैं माशाअल्लाह, आजकल तो बस तस्वीरें भी लगी रहती है ना, वइन तदऊहुम, अगर उनको पुकारो किसी अच्छी बात की तरफ, ला यत्तबिऊकुम, तो वो जाएंगे नहीं। आखिर इब्राहिम खलीलुल्लाह ने ही पूछा ना, मा लकुम ला ताकुलून, अरे पूरे कौम के खुदाओ, मुश्किल कुशाओ, ये खाना रखा हुआ है, खाते क्यों नहीं। मा लकुम ला तंतिकून, कुछ कमी हो तो बताओ, हम पूरी करेंगे हुज्जत कायम करने के लिए। कोई जवाब बुत न दिए तो उठाया कुल्हाड़ा और तोड़ के फेंक दिया। ठीक है ना। फिर जब उर्स से लौटे और वहां गए तबर्रुक लेने के लिए दरगाह में, बुतखाने में, तो देखा कोई बुत जो है सही सालिम खड़ा नहीं। अब कहते मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना, बड़ा गुस्ताख है जिसने हमारे खुदाओं के साथ ये किया। फिर एक ने कहा नहीं नहीं, हमें मालूम है, समेना फतन यज़कुरुहुम युक़ालु इब्राहिम, एक ही आदमी है जो इसको गलत कहता है, वो नौजवान है और वो इब्राहिम है। फ़अक़बलू इलैहि यज़िफ़ून, चारों तरफ से टूट पड़े। इब्राहिम अन फ़अलत हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहिम, इब्राहिम ये मेरे बुतों के साथ जुल्म तूने किया। कहा नहीं, फस्अलूहुम इन कानू यंतिकून। भाई मजलूम से पहले पूछा जाता है बता किसने तुमको मारा, क्या ख्याल है आपका। तो हमसे पूछने के पहले उनसे पूछो किसका नाम वो बताती हैं। ऐसी दुखती रग पर उंगली रखी, फस्अलूहुम इन कानू यंतिकून। तो जालिम कहते थे, सबके सर झुक गए, मारे सर उठाए। इब्राहिम तुम शरीफ आदमी हो, कलमन जानते हो कि वो मूर्तियां बात नहीं करती। देखा अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह, अगर उनको किसी अच्छी चीज की तरफ बुलाओ तो बात नहीं सुनेंगे। अल्लाह फरमाते हैं सवाउन अलैकुम अदअउतुमूहुम अम सामितून, सब उनके लिए बराबर है, उनको बुलाओ या वहां खामोश खड़े रहो, उनको कुछ पता नहीं चलता। फिर हमारे भाई कहेंगे ना, नहीं ये वहाबियों का काम ये है कि बुतों पर जितनी आयतें थी सबको किस पर फिट करते हैं, हमारे औलिया पर, यही कहते हैं ना। इसलिए अब अगली आयत सुन, इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि इबादुन अमसालुकुम, अल्लाह के अलावा तुम लोग जिनको पुकारते हो ये तो मूर्तियां नाम के हैं, वरना इनके पीछे जो जिनके नाम की मूर्तियां हैं इबादुल अमसालुकुम, वो भी तुम्हारे जैसे अल्लाह के बंदे थे। पता चला मूर्तियां तो एक क्या है, वो दिखाने के लिए है, लेकिन नाम जो है मूर्तियों के पीछे कोई, इबादुल अमसालुकुम, वो भी तुम्हारे ही जैसे बंदे थे। पता चल गया कि ये ऐसा नहीं कि हाँ यहाँ आज अगर कोई गैरुल्लाह को पुकारे तो कहते नहीं काफिरों की, आज समझ में आ रही ना,
یہاں اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے جس کو پکارتے مورتیاں نہیں بلکہ انہی جیسے، وہ بھی تمہارے جیسے، وہ بھی کیا تھے؟ انسان تھے. بس فرق ہے تمام وہ اللہ تعالیٰ کے نیک ولی تھے، لیکن بندے ہونے میں سب برابر، جیسے تم محتاج ویسے وہ بھی اسی کے محتاج تھے. اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرمایا؟ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. اے عیسائیو، ہم اللہ کے بندے ہیں، رسول ضرور ہیں، کلمے ان سے پیدا کیا، لیکن جیسے تم اس کی عبادت کرتے ہو ہم بھی اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں. سمجھ گئے نا؟ تو انسان اس آیت کو ذرا سوچے. اور سورۃ النحل کی ابتدائی آیات میں کیا فرمایا؟ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، وہ مر چکے ہیں، غیر احیاء، وہ زندہ نہیں ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ مردے مرتے، اللہ کے اولیاء مرتے نہیں. اور یہاں کیا ہے؟ اموات، مرے ہوئے ہیں، غیر احیاء، زندہ نہیں ہے. وما، اب کہتے کیا؟ نہیں، ہمارے حاضری کو معلوم پڑتا ہے ان کو، اسی لیے اتنا خشوع خضوع صاحب مسجد میں نماز پڑھتا، خشوع خضوع جہاں آپ نہ ہو. کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ وما یشعرون ایان یبعثون، نہیں تمہارے آنے کی بھی کوئی خبر اور احساس نہیں. کیوں؟ ان بیچاروں کی یہ بھی نہیں پتا ہے کہ کب اٹھائے جائیں گے. اللہ اکبر. آگے بات سمجھیں، آگے ذرا سنیں. فدعوہم، ان کو پکار کر دیکھو. فلیستجیبوا لکم، اگر کوئی جواب دو، جواب دیتے ہیں، سن لو، دیکھو جواب ملتا ہے. پکارو کھڑے ہو کر کے کہ نہیں، جب تک آپ جواب نہیں دیں گے میں نہیں جاؤں گا. لیکن اتنا ظالموں نے ڈرا دیا ہے کہ یہ سوال کرنا وہاں بھی جرم ہے. آنکھ بند کر کے جاؤ. اللہ فرماتے پکارو، اور دیکھو وہ بات کرتے ہی نہیں، پڑتے بات کرتے ہیں. ان کو تم صادقین. یہ بڑی عجیب توحید کی آیت ہے، ان پر یاد رکھ دے. آگے کیا؟ الہم ارجل یمشون بہا. گھر میں چور آ جائے تو سب سے پہلے کس کو بلاتے ہو بھائی؟ کس کو بلاتے ہیں؟ پاس پڑوس کو نا، گاؤں والوں کو. پولیس کو بلائیں گے. کیوں؟ پولیس کے اندر چلنے کی، جس کو بلا اس کے اندر چلنے کی طاقت ہے. اللہ فرماتے ہیں ذرا سنو اب. الہم ارجل، جن کو تم پکار رہے ہو کیا ان کے پیر چلنے کے لائق رہ گئے ہیں؟ اللہ اکبر. ذرا غور کرو. الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاس پیر ہیں جس سے وہ چل کے تمہارے پاس آ جائے؟ بغداد کہاں ہے؟ پکار رہے ہو پاکستان کے بالکل آخر یا گو سے آدم دستگیر. کیا ان کے اندر پیر ایسا ہے کہ وہاں سے چل کر کے آ سکیں؟ الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پیر چلنے کے لائق ہیں کہ جس پیر سے چل کر کے تمہاری مدد کے لیے پہنچے؟ اور ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے پاس ہاتھ ہے کس لائق کہ اپنے ہاتھ سے تمہیں کچھ پکڑ سکیں یا وہ کچھ دے سکیں تمہیں؟ اور کتنی اچھی بات ہے. ام لہم اعین یبصرون بہا، یا ان کی آنکھیں کام کرتی ہیں کہ تم آئے ہو تو تمہاری تکلیف کو دیکھ لے. آگے ام لہم آذان یسمعون بہا، چلو بہرا کان سے تو نہیں، اندھا جو ہے اندھا دیکھ تو نہیں پاتا لیکن کان سے تمہاری فریاد سن سکتا ہے. ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے کان ہیں جس کان سے وہ سن سکتے ہو؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ دلیل سمجھ میں آئی؟ ارے پکارا اس کو جاتا ہے جس کے ہاتھ ہو، جس کے کان ہو، جو چلنے پھرنے کے لائق، تمہاری مدد کے لائق ہو. قل ادعوا شرکاءکم، اے نبی آپ ان سے کہیے جتنے تمہارے ایسے بابا ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر دو، بلاؤ ہم کو، ہمارے خلاف کھڑے کرو. فلا تنذرونی، اور مجھے کوئی مہلت نہ دو.
ہم کھڑے ہیں، آ کر کچھ بگاڑ سکتے ہیں تو بگاڑ کے بتائیں. ایک چیلنج تھا. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین. بے شک اللہ ولی ہوتا ہے، اللہ ولی ہے. کون اللہ؟ جس نے کتاب نازل کیا ہے. جو اللہ کتاب نازل کیا وہ اللہ ولی ہے. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست جس نے کتاب نکالا ہے. اللہ ذمہ دار ہے جس نے کتاب نکالا، وہ رب ہے. اور وہ یتولی الصالحین، اور وہ نیک لوگوں سے بڑی محبت کرتا ہے. صالحین سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صالحین میں شامل کرے. والذین تدعون من دونہ، اور جو لوگ اور اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، لا یستطیعون نصرکم، وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے. ولا انفسهم ینصرون، اور نہ خود اپنی مدد کر سکتے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اگر ان کو ہدایت کی طرف، اچھی بات کی طرف بلاؤ تو سنتے نہیں. وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، لیکن اتنی بڑی بڑی مورتیوں کی آنکھیں بنا اسے تم کو دیکھتے رہتے ہیں. تم دیکھ رہے ہو کہ ان کی آنکھیں کھلی ہیں، حالانکہ آنکھیں کھلی ہیں. لا یبصرون، آنکھوں سے دیکھتے نہیں. ہم نے ایک قصہ سنایا تھا کرناٹک، یاد ہے کچھ؟ ایک مرتبہ یہ پر 2 سال پہلے کرناٹک ایسے چلتے ہوئے کوئی ایک بیچاری بت پرست ایسے گھریلو عورت تھی. بیٹا میڈیکل پڑھ رہا تھا ساؤتھ انڈیا کے بڑے مہانگری، ساؤتھ انڈیا کے مہانگری میں. اور پڑھتے پڑھتے ایک لڑکی ہندو تھی. ان دونوں کا آپس میں اب چکر چلنے لگا. آخرکار اس نے لڑکی جو تھی وہ مسلمان ہونے کے لیے تیار ہو گئی. سمجھ گئے نا؟ نہیں الٹا ہو گیا. یہ بہو جو تھی، بہو مسلمان ہو گئی. بڑی ذاتی، نہیں چلنا پڑے گا چلنا پڑے گا چلنا پڑے گا. تو گھیر گھار کر اس کو لے کے گئے کسی صورت. چلو سوچتے کہ وہاں لے جائیں گے پنڈت کے پاس، وہاں کچھ نہ کچھ کرے گا. چلو بھائی، وہ بیچاری چلی، پڑھی لکھی، چلی جا رہی. اصل مندر کے پہلے ایک شیر بنا ہوا، ایسے منہ کھولا ہوا، ایسے اتنا بڑا منہ کھولا ہوا، بالکل راستے میں رکھا ہوا ہے. اب وہاں پہنچی تو وہ لڑکی جو ہے ڈاکٹر جو مسلم اب پیچھے ہٹتی. اس کی ساس جو ہے، بیٹے آؤ. نہیں، ہم کو بہت ڈر لگ رہا ہے، اتنا بڑا شیر. کب وقت چلو، وہ نکلی ہے کھاتا رہی. چلو کیا کہی، وہ نکلی ہے، چلو اسے ڈرنا نہیں چاہیے. چلو بھائی، اب پڑھی لکھی لڑکی، اس کو عورت کیا پتا، لے کے چلی گئی. اور گئی اندر تو گو ماتا ہے، 4 چھاتیاں موٹی موٹی، معلوم پڑتا ہے کہ 20 لیٹر دودھ اس کے اندر بھرا ہوا ہے. سمجھ گئے نا؟ کہتی ہے ممی یہ بڑا اچھا ہے، دودھ اس کا ذرا نکال لیتے تو تازہ دودھ کا چائے بناتی. کہتی ایک تھپڑ مارو گی، یہ نکلی ہے، دودھ نہیں دیتی. کہا شیر سے لے کر کے مندر تو سب نکلی ہی نکلی ہے، کوئی اصلی ہے ہی نہیں ہے. سمجھ گئے؟ جس کو پوچھو مجھے کام کریں، شیر بنا ہوا ہے، وہ نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں. ادھر گائے ہے، صبح سے شام تک چڑھائے جا رہے ہیں، لیکن دودھ نہیں دے سکتی. آنکھیں تو کھلی ہیں، سب کچھ چھاتیاں لٹکی ہیں، شیر منہ کھولا ہوا ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں صرف یہ دکھانے کے ہیں، کسی کام کے نہیں. آئی بات سمجھ میں؟ اب ذرا دیکھو اللہ کیا فرماتے ہیں،
ان وَإِن تَدْعُوهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، وہ ایسے دیکھ رہے ہیں، آنکھیں کھلی ہیں لیکن ڈرنا نہیں. وَهُمْ لَهَا يُبْصِرُونَ، وہ نکلی آنکھیں پھٹی ہوئی ہے، وہ دیکھتے نہیں. اللہ اکبر. چلو بھائی، یہ تو ختم ہو گئی. خُذِ الْعَفْوَ، اے نبی آپ ہمیشہ کیا کیا کریں؟ عفو درگزر سے کام لیں، کبھی بدلہ نہ لیں. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور ہمیشہ نیکی کا حکم دیں. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں کے منہ آپ نہ لگائیں. آپ نے سمجھا دیا، بتا دیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن اگر نہیں سدھرتا تو اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دیں. یہی آیت ہے جو کہا جاتا ہے پورے قرآن پاک میں اخلاق حسنہ کی سب سے بڑی آیت. امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس کو اس کی تفسیر صحیح میں بھی نقل کی ہے. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. اور اسی کو اگر اپنا لے تو انسان کے اندر اخلاق حسنہ آ جائے. دعا کرو ہم سب کو اخلاق حسنہ بنائے. اور الحمدللہ نبی علیہ السلام نے اس پر عمل کیا، صحابہ نے عمل کیا. حضرت عبداللہ بن زبیر جس دن خلیفہ بنائے گئے حجاز کے، یہی آیت پڑھی، کہا کہ یہی ہمارا لاہ عمل ہوگا. امام بخاری رحمۃ اللہ نے نقل کرتے ہیں کہ حر بن قیس، حضرت عبداللہ بن عباس راوی ہیں، حر بن قیس ایک نوجوان آدمی تھے، عمر فاروق کی مجلس میں آیا کرتے تھے. عمر فاروق کی مجلس میں کہتے ہیں حفاظ اور علماء ہوتے تھے، چاہے جوان ہو یا بوڑھا، کسی انگوٹھا چھاپ کو جلدی نہیں رکھتے تھے اپنی شورا کے اندر. حر بن قیس کا چچا اقرا بن حابس بڑا اجٹ انسان تھا عرب کا. وہ آیا مدینہ، کہتا ہے حر، عمر امیر المومنین سے بھتیجے ٹائم لو، ہمیں ملنا ہے. حر بن قیس کہتے مجھے معلوم ہے چچا کی عادت، اگر یہ اللہ رسول عمر فاروق کے پاس آیا تو کچھ نہ کچھ بدتمیزی کرے گا. میں ٹالتا رہا. اور بزد کیا فائدہ تمہیں عمر فاروق خلیفہ کے پاس بیٹھ کر کے، ہماری ملاقات نہیں کروا، ٹائم نہیں لے سکتے. اور کہتے میں ہیلا بہانہ کرتا، کیوں؟ معلوم ہے اس کی عادت، اگر ایک مرتبہ گیا تو کچھ شیطانی بدتمیز ضرور کرے گا. کہتے ہیں اتنا اصرار کیا تو مجھے ڈر ہوا کہ یہ اگر واپس گیا تو الٹے ہم کو کیا کہے گا، کہ ہماری شکایت کرے گا، بیکار کنڈم انسان ہے، بیکار نمک حرام. یہ عمر فاروق سے ملاقات ہے. تنگ آ کر کے اس نے عمر فاروق سے ٹائم لیا، کہا چاچا آئے ہیں اور ڈر رہے تھے. عبداللہ بن عباس ڈر بھی رہا تھا حر بن کے جی کہیں گڑبڑ نہ کرے. کہا چچا کو ٹائم لیا. اقرا آیا عمر فاروق کے مجلس میں، جیسے پہنچا، اے ابن الخطاب ما تعطینا الجدل ولا تحکم فینا بالعدل. عمر تجھ جیسا ناانصاف و ظالم حاکم دنیا میں کوئی نہیں کرے گا. کہتے جس چیز کا مجھے ڈر تھا ظالم چچا نے وہیں سے شروع کیا. اے ابن الخطاب لا تعطینا الجدل ولا تحکم فینا بالعدل. سارا بیت المال کا خزانہ لے کے دبا کے بیٹھا ہوا ہے، نہ تو ہم لوگ رعایا کو دیتا ہے اور نہ تو نے آج تک کبھی رعایا کے ساتھ انصاف سے کام لیا. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں حر بیچارہ پریشان ہو گیا. عمر فاروق کو غصہ آیا، تر لیے اور کھڑے ہو گئے. حر بن قیس بیچارہ پریشان، اگر ایک ہاتھ بھی مار دیا تو ظالم کہے گا کہ بھتیجے نے ہم کو مروایا ہے. دونوں طرف سے پھنسا میں. یہاں سے پلٹ کے جائے گا تو یہ نہیں کہے کہ میں نے بدتمیزی کی سے مار کھایا، کیا کہے گا؟ بھتیجے نے میری شکایت کر کے مروایا. عمر فاروق غصے میں، اور واقعی اس دن ساری اس کی جہالت، جیسے شامی کا گیا تھا، اتنے درے مارے گا، دعنا یا امیر المومنین، بس جتنے کچرا تھا سب نکل گیا، اب معاف کر دیں. ہاں بتائیں گے کبھی وہ قصہ، اس کا بھی اثر یہی ہوتا، خوب زور سے. لیکن عبداللہ بن عباس کہتے ہیں حر بن قیس کے کچھ سمجھ میں نہ آیا، کیا کریں؟ فوراً یہی آیت یہی آیت، یا امیر المومنین ان اللہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. یہ آیت پڑھی. کہتے ہیں کان عمر وقافا عند آل کتاب اللہ. عمر فاروق کتنے بھی غیظ و غضب میں رہے
لیکن سب سے زیادہ عمر فاروق کو کنٹرول کرتی تھی، قرآن پاک کی آیت سنے رکھ دیا. یہ آیت خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہل واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. اللہ تعالی ہم سب کے اندر اخلاق پیدا کرے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور آپس میں لڑائی اور مار پیٹ، گالی گلوچ کا سب سے بڑا سبب کیا ہوتا ہے؟ سبب تو کچھ ہوتا ہے لیکن ابھارنے والا شیطان. شیطان سوچتا ہے کہ بس ان کو ٹکر لگ گئی ہے، اب کیسے الجھاتا ہے. اللہ نے فرمایا ہمارے نبی اگر کبھی شیطان آپ کے کو نزک کرے یعنی حملہ کرے اور آپ کے دل میں غلط کام کرنے یا وسوسہ دلانے لگے تو بس ایک ہی چیز ہے، فاستعذ باللہ. آپ اللہ تعالی سے استعاذہ کریں. اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ساری چیزوں کا علاج کیا ہو گیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انہ سمیع علیم. بے شک اللہ سننے و جاننے والا. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جن کے دلوں میں تقوی ہے، اذا مسهم طائف من الشیطان، اگر کبھی شیطان ان پر حملہ کیا اپنے وساوس کے ذریعے، ورگلانے کے ذریعے، اگر دل میں تقوی ہے تو اللہ فرماتے تقوی مجبور کیا کرتا ہے؟ تذکروا، انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے. تذکروا، فوراً اللہ تعالی یاد آ جاتا ہے. اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا عذاب، اللہ کا قہر، اور سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں شیطان ہمارے اوپر غالب آیا. فوری طور پر اپنے آپ کو سنبھال لیتے ہیں، اور اگر شیطان نے برائی کروا دیا ہے تو توبہ استغفار کر لیتے ہیں. برائی پڑے نہیں تو فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. جب بھی شیطان تقوی والوں پر غالبانہ آتا ہے اپنے وساوس کے ذریعے، فوراً انہیں احساس ہو جاتا ہے کہ شیطان غلط کام کروانا چاہتا ہے. توبہ استغفار کرتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، وہ سمجھ جاتے ہیں. اور اگر برائی کروا لیا تو فوراً توبہ، پتہ چل گیا. یہ متقین کی علامت، توبہ استغفار کرنا. لیکن شیطان متقین کے بھی پیچھے رہتا ہے. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ. لیکن جو متقی نہیں، شیطان کے دوست ہیں، شیطان کے نرگے میں پھنس گئے ہیں، شیطان جن پر حاوی ہے، اللہ فرماتے شیطان اپنے دوستوں کو فی الغی، گمراہی میں کھینچتا جاتا ہے، پھر ان کو برباد کروانے، ہلاک کروانے اور برائی کروانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھتا. شیطان کس پر غالب آتا ہے؟ جس کے دل میں تقوی نہ ہو. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اشْتَرَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي هَٰذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. یہ آیت کفار مکہ کبھی مطالبہ، اللہ کے نبی آپ رسول ہے تو یہ آپ کر کے دکھائیں. جیسے سنا ہوگا کیا کرنے لگے؟ اگر آپ نبی ہیں تو کہنے سونے کا پہاڑ، صفا کو سونے کا پہاڑ بنا دے. بعض روایتوں میں شاید میں نے کبھی بتایا تھا، ابھی ان قریب مورخین نقل کرتے ہیں ابو طالب بیمار ہوئے، ڈاکٹروں نے جواب دیا تو کفار مکہ نے کہا بھائی محمد چچا کی طبیعت خراب ہے، کوئی دوا فائدہ نہیں کر رہی ہے. میرے خیال یہی بتایا تھا. تو ایسا کریں کہ کہتے ہیں جنت کے پھل فروٹ غذائیں بڑی کام اچھی ہوں گی، تو اپنے رب سے جنت کی غذائیں لا کے لائیں اور چاچا کو کھلا دیں تاکہ چاچا بھی چنگے ہو جائیں، ہاں اچھے ہو جائیں. ابھی دیکھا اپنے منمانی معجزات طلب کرتے تھے، ایسا لائیں ایسا کریں. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، اے نبی ان کا منہ مانگا معجزہ اگر آپ پیش نہ کریں، کہتے ہیں لَوْلَا اشْتَرَيْتَهَا، کیا ہوا؟
کیوں نہیں کوئی معجزہ جو ہم مانگ رہے ہیں اپنے رب سے لے کر کے آئے تو چن کر کے لائے ہوتے؟ آپ رسول بھی ہیں اور ہم کہتے ہیں کوئی معجزہ فلاں چیز دکھا تو معجزہ دکھلا بھی نہیں سکتے آپ؟ کل اے نبی ان سے آپ کہہ دیں اللہ اکبر انما اتبع ما یوحی الی من ربی، میرے بھائی معجزہ لانا میرے اختیار میں نہیں ہے، دیکھا، میں تو صرف پیروی کرتا ہوں اس وحی کی جو اللہ تعالی ہمارے پاس نازل کرتا ہے۔ ھذا بصائر من ربکم، اور یہ قرآن جو اللہ تعالی ہمارے اوپر وحی نازل کر کے دیتا ہے اور جس کی میں پیروی کرتا ہوں، اس کی ایک ایک آیت خود ہی بہت بڑا معجزہ ہے، تم کیوں نہیں پیش کرتے اس کے مقابلے میں؟ ہاں؟ پتہ چل گیا قرآن بھی کیا ہے، قسم کا معجزہ ہے، ہدایت ہے، رحمت دینے والی ہے، لیکن کس کے لیے؟ ایمان والی قوم کے لیے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کافروں ذرا غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، توجہ نہ کرو، تاکہ شاید کہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ کیا مطلب ہے؟ آگے صورتوں میں ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، کافروں نے فیصلہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو قرآن سنانے لگے، کہیں پڑھنے لگے تو تم لوگ اتنے شور مچاؤ، ایسے چلاؤ، لعلکم تغلبون، تاکہ محمد کی آواز پر تمہاری آواز الحمدللہ، تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پر تمہاری آواز غالب آ جائے اور لوگ سمجھ نہ سکے کیا پڑھ رہے ہیں۔ اس قسم کی حرکتیں کی تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے تو شور مچانے کے بعد توجہ سے سنتے، شاید کہ رب تمہارے اوپر رحم کر دیتا۔ یہ بات سمجھ میں؟ یہ آیت نازل ہے کفار کے بارے میں اور معاملہ جہاں ہے، بعض لوگوں نے اس کو اس کے بارے میں قرات خلف امام کے بارے میں۔ چلو آخری آیت نہیں، ایک اور وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اے نبی آپ اللہ کو یاد کریں اپنے دل میں، آہستہ آہستہ، تضرعاً، عاجزی کے ساتھ، آہستہ آہستہ، تضرع روتے ہوئے، ودون الجہر من القول، ذرا آہستہ آہستہ، بالغدو والآصال، صبح اور شام، ولا تکن من الغافلین، آپ غافلوں میں سے نہ ہو جائیں۔ کیا؟ جو صبح شام اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہیں، کیا خیال ہے آج اللہ تعالیٰ ذکر کا حکم دے رہا ہے اور خاص طور سے صبح شام، اور فرمایا غافلین میں سے نہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں صبح شام کی دعائیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو ذرہ برابر کوتاہی نہ ہو، دعاؤں کو یاد کریں، کتابیں ہیں، سمجھ گئے نا، کتابیں لیں، دیکھ کر کے پڑھیں، پڑھتے پڑھتے یاد ہو جائیں گے، زبانی پڑھیں، یہی مومنوں کا سب سے بڑا اسلحہ ہے۔ ان الذین عند ربک، جو لوگ آپ کے رب کے پاس ہیں، کون؟ فرشتے، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ کبھی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے کتراتے نہیں، ان کو اب کبر و غرور نہیں آتا، بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ رب کی عبادت کرتے ہیں، وَيُسَبِّحُونَ، اور رب کی تسبیح کرتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اس کا سجدہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی پر یہ سورت ختم ہوئی، امید تو نہیں تھی ختم ہو رہی کی، لیکن اللہ تعالی نے برکت دی، ختم ہوئی ماشاءاللہ، اور ختم بھی ہوئی تو خوب اچھے زوردار انداز میں، کھا کر کے پی کر کے۔ حالانکہ سب پروگرام ختم ہونے کے بعد کھانے پینے کے دور چلتا ہے، اور ہم لوگوں نے کیا کیا پہلے؟ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور انشاءاللہ کچھ بھائی تو جمعرات والے ان سے ملاقات ہوتی رہے گی، اور کچھ بھائی کون ہے جو صرف رمضان والے ہیں، تو انشاءاللہ اگلے رمضان کا انتظار ہوگا، پھر انشاءاللہ رمضان میں ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنی کتاب سے پڑھانے سے محبت پیدا کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب